مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نماز کا پڑھنے کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، علماء حضرات خاص طور سے اس پر توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَرَاتِبَ خَمْسٍ، نماز کے سلسلے میں لوگوں کے 5 درجے ہیں، 5 قسم کے نمازی ہیں۔ یعنی یہ بات بے نمازیوں کی نہیں ہو رہی، بے نمازی تو گویا بہت خطرے میں ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم جیسے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کس درجے میں آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمازی لوگ نماز کے سلسلے میں 5 درجے پر ہیں۔ پہلا درجہ مرتبۃ الظالم لنفسہ المفرط، پہلا درجہ وہ ہے جو سب سے ادنا ہے، سب سے نیچے ہے۔ ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي انتقص مِن وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو وضو بھی پورا ڈھنگ سے نہیں کرتے، ناقص کرتے ہیں، ادھورا کرتے ہیں، اور نماز کے اوقات کا پورا خیال نہیں رکھتے، اور نماز کی حدود کا اور نماز کے ارکان کا مکمل خیال نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے نیچے کا۔ اس سے اوپر کا درجہ من یحافظ علی مواقیتها وحدودها وارکانها الظاہرہ، نمبر 2 پر وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب ذرا غور کر لیں، یہی غور کر لیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم شاید نمبر 2 پہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتے۔ اوقات کا لحاظ کرنے والے کتنے ہیں ہم میں؟ ہر نماز صحیح، ہر نماز کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ لی ہو کوئی نہیں، ہر نماز صحیح وقت پر پڑھنا، اور ہر نماز کا وضو صحیح طور پر کرنا، اور ہر نماز کے ارکان و حدود کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ پہلے درجے میں ہیں بہت سارے، ہم جیسے لوگ زیادہ تر وہی ہیں جو نیچے کے درجے میں ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ اوقات اور حدود اور نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کریں، لیکن دل کے وسوسوں میں مبتلا رہیں۔ لیکن قد ضیع مجاہدۃ نفسہ فی الوسوسۃ فذهب مع الوساوس والافکار، وسوسوں میں مبتلا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ساری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے یوں ہی کوئی خیال آ جائے تو الگ بات ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سوچتے ہیں باتوں کو نمازوں میں، اور ہم میں بہت سارے گناہگار ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں نمازوں کے دوران گناہوں کے خیالات آ جاتے ہیں، اور نماز میں گناہ کے خیالات سوچتے رہتے ہیں۔ تو سوچیں کہ نماز کیسی ہوتی ہے ہماری۔ تیسرا درجہ جو اس سے کچھ بہتر ہے کہ من یحافظ علی حدودها وارکانها وجاہد نفسہ فی دفع الوساوس والافکار، وہ لوگ ہیں جو حدود اور ارکان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور محنت کر کے خیالات کو ہٹاتے ہیں۔ محنت کرنے کا مطلب ہے کہ حتی الامکان نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ فہو مشغول بمجاہدت نفسہ فبمجاہدت عدوہ لئلا یسرق، بھائی ابھی کوئی وضو کا سلسلہ نہ شروع کریں، یہاں بیان کے بعد اذان ہوگی اور وضو کا وقت ملے گا، جن کو ضرورت ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی، بالکل اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ فہو مشغول بمجاہدت عدوہ لئلا یسرق صلاتہ، یہ آدمی جو اپنے آپ کو خیالات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ گویا دشمن سے لڑ بھی رہا ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان، یہ نفس نہیں ہے، یہاں شیطان ہے۔ نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی برادری کا ایک گروپ مقرر ہے اس کام کے لیے کہ نمازوں میں وسوسے ڈالنے ہیں۔ تو دشمن ہے وہاں ساتھ میں لگا ہوا، اس دشمن سے مقابلہ بھی چل رہا ہے۔ فہو فی صلاۃ و جہاد، تو ایسا آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دشمن سے جہاد بھی کر رہا ہے، یعنی شیطان سے مقابلہ بھی کر رہا ہے۔
سوچیں ہم میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس میں کامیاب ہیں۔ نمبر 4 فرمایا من اذا قام الى الصلاۃ اکمل حقوقها وارکانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها۔ نمبر 4 پر وہ آدمی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے تمام حقوق، ارکان اور حدود کا لحاظ رکھتا ہے اور دل کے اندر پوری طرح سے نماز کے حدود و حقوق کی رعایت رہتی ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، بل ہمہ کلہ مصروف الی اقامتها کما ینبغی، پورا ہی اس کو فکر رہتی ہے نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کی، وَإِكْمَالِهَا وَإِتْمَامِهَا، اور نماز کو کامل و مکمل کرنے کی۔ قد استغرق قلبہ شان الصلاۃ وعبودیۃ ربہ تبارک و تعالی، ایسے آدمی کے دل کو نماز نے اور اپنے رب کی عبودیت کے خیالات نے گھیر رکھا ہے، یہ گویا بہت اچھا درجہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں الخامس، 5واں درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے کہ من اذا قام الى الصلاۃ قام الیہا کذالک، نماز کا اہتمام تو وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے 4 نمبر کا آدمی کر رہا ہے، ولیکن مع ھذا قد اخذ قلبہ ووضعہ بین یدی ربہ عز وجل ناظرا بقلبہ الیہ۔ سبحان اللہ، اس نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے دل سے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، مراقبا لہ، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے ہوئے، ممتلئا من محبتہ وعظمتہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، کأنہ یراہ ویشاہدہ، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس طرح سے وہ نماز میں سوچ رہا ہے۔ وقد محلت تلک الوساوس والخطرات، اور وہ وسوسے اور خیالات سب مزمحل ہو گئے ہیں، وارتفعت حجبها بینہ وبین ربہ، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو خیالات و وساوس کے پردے تھے وہ ختم ہو گئے۔ فہذا بینہ وبین غیرہ فی الصلاۃ افضل واعظم مما بین السماء والارض، اس کی جو نماز ہے دوسروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ افضل ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ یہ 5 درجے ہوئے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں فالقسم الاول معاقب، وہ جو سب سے پہلے بتایا تھا نا جو اوقات و حدود کی بھی رعایت نہیں رکھتا وہ سزا پائے گا۔ سمجھ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں مگر وہ سزا پائے گا، نماز کو ضائع کرنا اس میں آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر کا جو ہے جو وسوسوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ محاسب، اس سے حساب لیا جائے گا، حساب دینا کس کے بس کی بات ہے۔ تیسرا جو ہے جس نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے محنت کر لی، مکفر عنہ، معاف کر دیا جائے گا، کام چل جائے گا۔ اور چوتھا وہ ہے جو ثواب پائے گا، اور 5واں وہ ہے جو اپنے رب کا مقرب بن جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری نماز کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کے سلسلے میں جب غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نماز تو ایک طرح سے نماز ہی نہیں ہے۔